السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز. خدا ماجد کے اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 26 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اور پلیز ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، پھر آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں. میں آپ لوگوں کو اب ایپیسوڈس دے رہی ہوں بیک ٹو بیک، لیکن آپ لوگوں کا موڈ نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈس ریگولر دی جائیں. اور جو میرا دوسرا چینل ہے اس پہ بھی میں نے رسپانس اتنا اچھا نہیں دیا، کافی دن سے میرا اس پہ بھی توجہ نہیں ہے، لیکن آج میں نے ادھر ویڈیو پوسٹ کی ہے تو آپ لوگ جا کر چیک کر لیں. میرے دل کا سکون ہے تم کی ایپیسوڈ 16 اپلوڈ کر دی ہے، تو آپ لوگ جا کے چیک کر لیں. لنک میں جو ہے اس کا کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی، تو آپ لوگ جا کر دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. حیدر خان سفید شلوار قمیض پر سیاہ مردانہ شال اوڑھے اپنی حویلی داخل ہوا تھا. اس وقت رات گہری ہو چکی تھی، باہر سردی کی شدت بھی کافی شدید تھی. آج اس کے ہوٹل میں کام زیادہ تھا، اسے کافی دیر ہو گئی تھی. وہ اپنی بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا. وہ کمرے میں داخل ہوا. کمرہ اس وقت خالی تھا، فرشتے کمرے میں کہیں نہیں تھی. بیڈ شیٹ سلوٹوں سے پاک تھی، جس پر کمبل بھی سلیقے سے تہہ کیا ہوا تھا. حیدر خان حیران ہوتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا. وہ وہاں بھی نہیں تھی، نہ واش روم میں تھی. حیدر خان نے اضطرابی انداز میں اپنی تراشیدہ گھنی مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے کمرے میں نگاہ دوڑائی. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. وہ کمرے میں موجود نہ ہو بھی رات اس کے پہر. حیدر خان مسترب نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہا تھا. فرشتے ناراض بھی ہو اس طرح نہیں کرتی تھی کہ کمرہ چھوڑ کر چلی جائے. حیدر خان اپنی گھنی تراشیدہ مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے پریشانی سے کاٹدار نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہا تھا. اسے بیڈ سائڈ ٹیبل پر واز کے نیچے ایک پیپر دکھائی دیا. حیدر خان نے جلدی سے بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتے واز کے نیچے سے پیپر نکالا. اسے دیکھتے حیدر خان کو کمرے کی در و دیوار دھڑ 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 خود پر گرتی محسوس ہوئی تھی. خان، میں آپ کی حویلی آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چاہ رہی ہوں. ہماری زندگی کا ہر فیصلہ آپ نے مجھ پر چھوڑ دیا ہے. میرا فیصلہ ہے آپ کو کبھی معاف نہ کرنے کا. آپ کو اپنے بیٹیوں سے غرض تھی. آپ کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے بیٹے آپ کی حویلی کو چھوڑ کر کسی اور کی حویلی میں پلے بڑھیں. میں آپ کے بیٹوں کو آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں. ان کے دودھ کی فکر مت کیجیے گا. میں 2 ہفتے پہلے ہی ان کی فیڈنگ چھڑوا چکی ہوں. وہ ڈبے کا دودھ آج کل پی رہی ہیں. میرا اب ان سے اور آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کاغذ پر لکھی تحریر پڑھتے حیدر خان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. وہ بے یقینی سے بار بار یہ تحریر پڑھ رہا تھا. غیظ و اشتعال سے اس کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں. تم ایسا نہیں کر سکتی خانم. وہ کاغذ کو مٹھی میں دبوچے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا. حیدر خان نے ڈریسنگ روم سے الماری کھولی. پوری کبٹ خالی کی تھی. وہاں فرشتے کا ایک لباس، ایک ضرورت کی چیز نہیں تھی. حیدر خان نے سرخ آنکھیں بے یقین تھی. فرشتے اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی. وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی. وہ اس کی حویلی سے اس وقت باہر قدم نہیں رکھ سکتی تھی. شام تک تو وہ خود حویلی ہی تھی. اس نے شام میں فرشتے کے موبائل پر ویڈیو کال کرتے دراب زراب سے کافی دیر باتیں کرتا رہا تھا. حیدر خان اپنی بلدار پیشانی کو انگلی سے مسلتے اپنے اندر اٹھتے تیش و عالم پر بمشکل قابو پاتے کمرے سے نکلتے حویلی کے باقی کمروں کی طرف بڑھا. حویلی کا ایک ایک کمرہ اس نے چھان مارا تھا. وہ کہیں نہیں تھی. پوری حویلی میں کہیں نہیں تھی. حیدر خان نے اپنی قمیض کی پاکٹ سے موبائل نکالتے فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، جو آف آ رہا تھا. حیدر خان کے مضبوط ہاتھ کی مٹھیاں اب بھیجتی جا رہی تھی. وہ اپنے بھاری قدموں سے اورجلا کے کمرے کی طرف بڑھا. وہ اتنے غصے اور اشتعال میں تھا کہ وہ اس کا کمرہ بنا نوک کیے ہی اندر داخل ہو گیا تھا. اورجلا بیڈ پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی. دراب زراب اس کے پاس بیڈ پر سو رہے تھے. فرشتے کہاں ہیں؟ حیدر خان سوئی دراب زراب کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے اپنی مٹھیاں بھیجے ہوئے تھا. اب تو کوئی شک رہا ہی نہ تھا. وہ اس کی حویلی چھوڑ کر جا چکی تھی. فرشتے ہمیشہ کے لیے یہ حویلی چھوڑ کر جا چکا تھا. اورجلا کی بھیگتی آواز پر حیدر خان کے سینے میں دھواں سا دھکا تھا. کب نکلی وہ میری حویلی سے؟ کون لینے آیا تھا اسے؟ ارحام خانزادہ لینے آیا تھا اسے؟ حیدر خان نے جبڑے بھینچتے سرد لہجے میں قراتے ہوئے استفسار کیا. اس کی کنپٹی کی نیلی رگیں بھی اب ظاہر ہو رہی تھیں. فرشتے کو کوئی لینے نہیں آیا. وہ تو اکیلا اپنا سوٹ کیس اٹھائے چادر اوڑھتا یہاں سے چلا گیا.
وہ کہہ رہا تھا وہ اپنا لالا اپنا حویلی میں نہیں جائے گا، وہ تم سے اتنا نفرت کرتا ہے، تم اسے ڈھونڈ نہ کہیں لے، اس لیے وہ تم سے چھپ کر ہمیشہ رہے گا۔ اور ضلع کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کس وقت نکلی وہ میری حویلی سے؟ حیدر خان بھیجی ہوئی مٹھیوں کے ساتھ خون شام درندے کی مانند کر رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے۔ اور ضلع کی بات پر وہ تیزی سے اس کے کمرے سے نکلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے سے اپنی پسٹل اٹھاتے وہ تیز تیز قدموں سے حویلی سے نکل آیا تھا۔ اب اس کے بھاری قدموں کا رخ کارڈ فوج کی طرف تھا۔ دل نواز خان، وہ حلق کے بل پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اس کا گارڈ دل نواز خان حیدر خان کی دھاڑ پر بھاگتے ہوئے آیا۔ گاڑیاں نکالو، چپا چپا چھان مارو، کوئی بھی عورت اس وقت اکیلی سڑک پر نظر آئے مجھے انفارم کرو، خبردار کوئی بھی اس عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ حیدر خان حکمیہ سرد لہجے میں بولتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ چوکیدار کے گیٹ کھولنے پر حیدر خان اس کے گارڈ کی گاڑی کے آگے پیچھے گیٹ کے باہر کی طرف سن سے بڑھی تھی۔ حیدر خان تیش و عالم سے اپنی گاڑی سوات کی سڑکوں پر دوڑائے ہوئے تھا۔ اس کے پیچھے اس کی گارڈز کی دو گاڑیاں بھی تھی۔ رات گہری اور سیاہ تھی، سڑک پر کوئی زہرو تو کوئی دور کی بات، اس وقت کوئی گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ قہر برساتی سردی میں شدید دھند پھیلی ہوئی تھی۔ حیدر خان اپنی کن پٹی کو مسلتے تندو تیز انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ اس وقت دہکتے تندور کی مانند سرخ ہو رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر جمے مضبوط ہاتھوں کی نیلی موٹی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ فرشتے اس وقت اس کی حویلی سے نکلی تھی۔ اتنی رات کو اس کی بیوی کی عزت، اس کی خانم اکیلی سڑکوں پر تھی۔ وہ دن کے وقت بھی اس حویلی سے نکلتی، اتنا ہی غیظ و غضب کا شکار ہوتا، وہ رات کے اندھیرے میں اس کی حویلی چھوڑ آئی تھی۔ حیدر خان کے اندر غصے کے ابال اٹھ رہے تھے، اس کا خون لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ سزا دے رہی ہو مجھے خانم، مجھے معاف نہیں کر سکتی تم، اب میں تمہیں سزا دوں گا تمہاری اس حرکت کی، اب تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گھبرایا تھا۔ تم نے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے خانم۔ وہ دور دور تک سڑکوں پر پھیلی دھند کو دیکھتے دھاڑ اٹھا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا خانم۔ حیدر خان نے جبڑے بھینچتے ہوئے اپنے موبائل سے فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، جو ابھی بھی آف آ رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچتے ہوئے موبائل ڈیش بورڈ پر پٹک دیا۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے بیٹوں کا فیڈ بھی چھڑوا چکی تھی۔ حیدر خان سانسیں تیز ہوئی تھی۔ کیسے کر سکتی ہو خانم تم، کیسے کر سکتی ہو؟ حیدر خان نے جبڑے بھینچتے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ اس کے گارڈ گاڑیوں کی جگہ جگہ اترتے ارد گرد تلاشی لے رہے تھے۔ یہ دیکھتے حیدر خان کی آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ اس کی خانم اس طرح اس کی عزت کی غیرت کو للکارے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس طرح رات کے اندھیرے میں اس کی حویلی سے نکل آئے گی، یہ کیسی سزا تھی اسے۔ حیدر خان کے گلے کی رگیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ خانم تم نے مجھے ٹھیک سے نہیں جانا ابھی، بات میری غیرت پر آ جائے تو کچھ نہیں دیکھتا۔ تم نے میری عزت کے ساتھ کھیلا ہے، اب حیدر خان تمہیں کبھی نہیں اپنائے گا، مگر تمہیں چھوڑے گا بھی نہیں، نہ تمہیں اپنی حویلی سے باہر قدم رکھنے دے گا۔ اب ایک چھت کے نیچے ہم اجنبیوں کی طرح زندگی گزاریں گے، مگر اس سے پہلے تمہارا حال برا کر دوں گا میں۔ میری حویلی سے نکلی وہ بھی اس وقت، یوں رات کے اندھیرے میں۔ حیدر خان نے غیظ و غضب سے گرجتے ہوئے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے وہ سوات کی سڑکوں پر تھا، وہ کہیں نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا فون بھی مسلسل آف آ رہا تھا۔ حیدر خان نے اپنے فون سے ارحام خانزادہ کا نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی، مگر دوسری طرف سے فون اٹھایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ حیدر خان نے اپنی قمیض کے اگلے 2 بٹن کھولتے ہوئے چیختے ہوئے موبائل فون ڈیش بورڈ پر مارا تھا۔ ارحام خانزادہ اس کا فون اٹھا بھی لیتا تو وہ کیا کہتا کہ فرشتے حویلی چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ اس کے پاس تو نہیں آئی، وہ کس منہ سے یہ سب پوچھتا؟ اس کی بیوی، اس کی عورت رات کے اس پہر تنہا اس کی حویلی چھوڑ آئی، یہ آخر کیسے ممکن تھا؟ وہ کیسے سب کے سامنے بے عزت کر سکتی تھی؟ وہ اسے اس کے لالا کے گھر جانے کی اجازت دے چکا تھا۔ وہ جتنے دن مرضی رہ لیتی، چاہے اس سے ناراضگی میں ہی اپنے لالا کے گھر رہ لیتی، وہ اسے وقت تک دینے کو تیار تھا، اپنی ہر غلطی، ہر گناہ کا مداوع کرنے کو تیار تھا۔ پچھلے 1.5 ماہ سے وہ ایک کمرے میں ہوتے ہوئے بھی اس کے قریب نہیں کیا تھا۔ یہی وہ چاہتی تھی، وہ سب کر رہا تھا، پھر یہ ذلت، یہ سزا کیوں دی اس کی خانم نے؟ آخر کیوں؟ رات کے اس پہر اپنے گارڈز کے ساتھ سڑکوں پر اپنی عورت کو تلاش کرنا اس کے لیے ذلت کے سوا کچھ نہ تھا۔ حیدر خان کے خون میں گرم ابال اٹھ رہے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اس وقت خون کی لالی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایکسیلریٹر پر اس کے پاؤں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔
فون رنگنگ پر حیدر خان نے جلدی سے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ بولو دل نواز، وہ پھولتی رگوں کے ساتھ بولا۔ صاحب، ایک عورت کی سڑک پر لاش ملی ہے، کوئی گاڑی اسے کچل کر چلی گئی ہے۔ آپ نے کہا تھا کوئی اس عورت کے قریب نہ جائے، تو ہم میں سے کوئی نہیں کیا؟ دل نواز کی بات پر حیدر خان کی سانسیں تھمی تھیں، وہ اسی لمحے جیسے پسینے میں نہلایا تھا۔ میں آ رہا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ حیدر خان نے فون بند کرتے اپنی پیشانی سے پسینے کے قطرے صاف کرتے ہوئے ایکسیلریٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا، مگر اس کا مضبوط پاؤں بھی بری طرح کپکپا رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ کپکپا اٹھے تھے۔ حیدر خان کی گاڑی دل نواز کی گاڑی کے پاس آ کر رکی تھی۔ دل نواز اور اس کی گارڈز ادھر ہی کھڑے تھے۔ حیدر خان گہرے سانس لیتا گاڑی سے اترا۔ سڑک کے بیچوں بیچ کوئی عورت سیاہ چادر میں لپٹی پڑی تھی۔ حیدر خان کا دل کسی نے مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ اس کے قدم من من بھر کے ہو کر رہے تھے۔ وہ سڑک پر سیاہ چادر میں لپٹی پڑی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کی عزت گہری رات میں یوں اسے سڑک پر ملے گی۔ حیدر خان کے مضبوط قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ لمحوں کا فاصلہ صدیوں کے برابر ہوا تھا۔ وہ نم سرخ آنکھیں اسے سیاہ چادر میں لپٹے نازک وجود پر گاڑی خود کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ اسے ایسی سزا دے چکی تھی کہ اس کی روح اس کے جسم میں پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ دور ہو جاؤ، خبردار! کسی کی بھی نظر اس عورت پر پڑی۔ وہ اپنے گاز کو دیکھتے حلق کے بل دھاڑا۔ حیدر خان کے گاز اسی لمحے اپنا رخ پلٹ گئے تھے۔ اس کی خانم پردہ کرتی تھی۔ وہ اس کے مردہ وجود پر بھی کسی کی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حیدر خان نے کپکپاتے ہاتھوں سے عورت پر پڑی چادر کھسکائی۔ وہ یکدم پیچھے کو ہوتے لڑکھڑایا۔ حیدر خان اب گہرے سانس بھرتے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتے چیخ پڑا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے چیخ رہا تھا۔ اگر وہ چیختا تو اس کا دم گھٹ جاتا، جسم میں سانسیں ختم ہو جاتی، اس کی دھڑکنیں تھم جاتی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے آسمان کی طرف دیکھتے چیخ رہا تھا۔ اس کی خانم اس کے لیے کیا تھی، اسے آج پتہ چلا تھا۔ اس کی خانم نہیں تو حیدر خان نہیں تھا۔ اس کی دلسوز چیخیں پہاڑوں سے ٹکرا رہی تھی۔ بس حیدر خان نے ماں سے محبت عبادت کی طرح کی ہو۔ حیدر خان اپنی خانم سے عشق نہ کرے، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کی خانم اس کا عشق تھی، اس کی روح تھی۔ وہ رو رہا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ اونچا لمبا پرکشش عالیشان مرد سواد کی سڑک پر بیٹھا ایک عورت کے لیے رو رہا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا۔ حیدر خان کے گارڈ اس کے گرد مختلف سمت میں چہرہ کیے کھڑے تھے۔ اپنے مالک کی چیخیں سنتے بھی انہوں نے رخ نہیں پلٹا تھا۔ سڑک پر پڑی عورت حیدر خان کے لیے کیا تھی، وہ سمجھ گئے تھے۔ حیدر خان جیسا مرد اگر سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھا دھاڑے مار کر رو رہا تھا، اس کا مطلب صاف تھا کہ یہ عورت حیدر خان کی روح میں رہتی تھی۔ حیدر خان نے زمین سے اٹھتے اپنی برستی آنکھیں بازوں سے رگڑی۔ وہ اپنا نم زدہ چہرہ ہاتھوں سے رگڑتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گارڈ جسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، اس عورت کی لاش کو احترام سے مردہ خانے بھجوا دو۔ اس کے لواحقین تک کی تلاش کرو۔ اگر اس عورت کے لواحقین نہیں ملتے تو پوری عزت و احترام سے اس کا جنازہ پڑھوا کر اسے سپرد خاک کرو۔ وہ سنجیدگی سے نم آواز میں حکم دیتا اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے چلا گیا۔ گارڈ ابھی تک حیران تھے، اگر یہ عورت حیدر خان کی کچھ نہیں لگتی تھی، وہ اس طرح ماتمی انداز میں آخر کیوں رو رہا تھا؟ حیدر خان نم آنکھوں سے اب ڈرائیو کر رہا تھا۔ اب کہاں جا رہا تھا، اب اسے خبر ہی نہ تھی۔ اگر وہ عورت فرشتے ہوتی تو وہ کیا کرتا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے منظر ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ جب سیاہ چادر میں لپٹے وجود کو دیکھا تھا، وہ ابھی بھی تندو تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ احساس تھا تو صرف اتنا کہ وہ فرشتے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر فرشتے نہیں تو وہ نہیں۔ آہ خانم! وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے چیخ اٹھا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا خانم، نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ ہمت کیسے ہوئی اپنے خان کو چھوڑ کر جانے کی؟ جان سے مار ڈالوں گا خانم تمہیں۔ مل جاؤ خانم تم مجھے، تمہاری روح تمہارے جسم سے کھینچ لوں گا۔ وہ چیختے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ فون رنگنگ پر اس نے اپنے آنسو بازو سے صاف کرتے فون کان سے لگایا۔ خان! فرشتے کی آواز پر وہ ایک ہی جس میں گاڑی روک چکا تھا۔ کہاں ہو تم خانم؟ وہ فون پر چیخا تھا۔ کیا؟ فرشتے کے جواب پر وہ بے یقین ہوتا حلق کے بل چیخا تھا۔ آ رہا ہوں میں خانم! وہ دھاڑتے ہوئے فون بند اسکرین پر مار چکا تھا۔ موبائل دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا گاڑی کی سیٹ پر گرا تھا۔ حیدر خان کی گاڑی کا رخ اب حویلی کی طرف تھا۔ فرشتے میرون کلر کے دلہن کے ڈریس میں ملبوس تھی، میرون ویلویٹ کا بلاؤز جس کی فل آستین تھی، مگر آستین کندھوں سے ڈھلکی ہوئی تھی۔
ब्लाउज के नीचे मैरून वेलवेट की हैवी फुल घेरदार गोल्डन दबके का काम हुआ लहंगा पहन रखा था। खूबसूरत नेट का दुपट्टा दुल्हन के अंदाज में लिए वो एक दुल्हन की तरह सजी बेहद खूबसूरत लग रही थी। होठ मैरून रंग से सजे थे, आंखों पर ग्लिटरी मेकअप किया हुआ था। गोल्डन का मैरून नगों से गोल्ड का मैरून नगों से सजा हुआ बहुत हैवी ग्लोबन स्टाइल में नेकलेस पहने हुए थी, जिसके साथ हैवी झुमके पहन रखे थे। हवेली की छत इस वक्त खूबसूरत लाइटों से गुलाब के फूलों की सजी थी, जहां जदीद मैट्रेस भी इनकी जगह जगह रखे गए थे। एक तरफ बहुत बड़ा खूबसूरत सा टेंट लगा हुआ था, जिसमें बिस्तर तकिए कंबल रखा हुआ था। इसके अंदर हीटर भी चल रहा था। एक तरफ गोल टेबल पर रेड वेलवेट केक कैंडल्स के साथ रखा था। आज इनकी शादी की सालगिरह थी। वो पिछले कितने घंटों से हैदर खान का इंतजार कर रही थी, और वो इसे इतने दिनों से बेरुखी की सजा मार रहा था। आज वो इसे भी हैदर खान की जान निकालना चाहती थी, मगर अब वो सर्दी और हैदर खान के खौफ से लरस रही थी। वो फोन पर बहुत बुरी तरह धारा था। इसे लगा था हैदर खान को जल्द पता चल जाएगा वो हवेली में ही है, मगर वो तो बिना चौकीदार से पूछे इसे ढूंढने के लिए निकल गया था। तब से हैदर खान की तड़प और इसके गुस्से का सोचते ही इसे अनजाने से खुशी हो रही थी। इसे सुकून हो रहा था। ये सब कुछ इसे ओजला ने कहा था करने को, मगर अब इसे डर लग रहा था। अपने खान को जानती थी वो गुस्से का कितना तेज है, और इसके गुस्से से वो डरती भी थी। वो तो अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन ये सब कुछ ठीक करना चाहती थी, मगर अब इसे लग रहा था इसे उर्जुला की बात नहीं माननी चाहिए थी। वो फोन पर बहुत बुरी तरह धारा था। फरिश्ते अब बुरी तरह परेशान थी। सीढ़ियों पर भारी कदमों की धमक की आवाज सुनते इसका दिल उछलकर हलक में आया था। हैदर खान तैशो आलम से हवेली के अंदर दाखिल हुआ था। इसकी रंगत की में सुर्खियां सी घुली थी, चेहरे के नकोश तने थे। वो हवेली के पिछली तरफ से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ तेजी से बढ़ा। वो गुस्से से सीढ़ियां चढ़ते ऊपर छत पर आया। छत को सजा देखकर इसके कदम भी नहीं रुके थे। इसके अंदर भांबड़ जल रहे थे। जैसे ही आगे बढ़ा, फरिश्ते दुल्हन के रूप में सजी सवरी खड़ी दिखाई दी। एक लम्हे को इसके भारी कदम रुके थे। दूसरे लम्हे वो तैश व इश्तियाल से इसकी तरफ बढ़ा। फरिश्ते इसे तैश व आलम में बरस बढ़ते हुए देखकर सहमते हुए अपने कदम पीछे की जाने बढ़ा गई। ये क्या तरीका है? ये क्या बकवास है खानम? हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये मजाक करने की? वो इसके दोनों बाजों से पकड़कर झंझोड़ते हुए चीखा। खान, वो फरिश्ते के लब लरसे थे। क्या खान? वो हाँ, ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? जी कर रहा है तुम्हारा चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दूं, तुम्हारा ये रूप तहस नहस कर दूं। वो इसे बुरी तरह झंझोड़ते हुए पागलों की तरह चीखा। वो अपने इस मजाक से इसकी जान निकाल चुकी थी। वो तो जैसे मर गया था। खान, फरिश्ते ने भीगी आवाज में बेयकीनी से इसे पुकारते भीगी निगाहों से देखा। तुम्हारी जान ले लूंगा आइंदा ऐसा मजाक किया मुझसे। बहुत बुरा हाल करूंगा तुम्हारा खानम में। वो तंबिया लहजे में गुर्राया। फरिश्ते इसके बाजों की सख्त गिरफ्त में लरसते हुए इसे भीगी निगाहों से देख रही थी। खफ तो शर्म से वो सुर्ख हो रही थी। इससे भी ज्यादा इसे भीगी जख्मी निगाहों से देख रही थी। मुकाबल इसकी मोहब्बत के लायक न था। वो इस सब कुछ के लायक न था। वो इसके लिए सजी सवरी वो इस तरह की तस्लील करेगा, वो अभी भी बेयकीन थी। मैं आपके लिए तैयार हुई खान। फरिश्ते ने हैदर खान की आंखों में देखते हिचकिली। क्यों खाना? क्यों हुई तैयार तुम? तुम्हें मेरा करीब आना पसंद नहीं? अब ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें लगता है तुम्हें ऐसे देखकर मैं तुमसे अपना हक लूंगा? नहीं लूंगा हक खाना। मुझे तुम इस रूप में भी जरा भी नहीं भाई। मेरे दिल की धड़कनें नहीं बढ़ी तुम्हें ऐसे देखकर। मेरे जवान जज्बों में आग नहीं लगी खाना। वो तस्लील भरे जुमले इसकी आंखों में आंखें गाढ़े बोलते इसे बेदर्दी से खुद से दूर धकेल गया था। फिर से बुरी तरह लड़खड़ाई। हैदर खान इसे खूंखार निगाहों से देखते अपने घने बालों में उंगलियां फेरते रुख पलट गया। इसके अंग अंग में गुस्से के तूफान उमड़ रहे थे, जो वो इन कुछ मिनटों में महसूस कर चुका था। वो वही जानता था इसके खानम ने हलक में हाथ डालकर इसकी सांसें ही खींच ली थी। वो इसके जिस्म से बेदर्दी से रूह खींच चुकी थी। फरिश्ते गहरे सांस लेते हैदर खान के बुर्ज को भीगी जख्मी निगाहों से देख रही थी। मुझसे गलती हो गई खान, जो मैंने अपनी इज्जत नफ्स को मार कर ये सब किया। फरिश्ते ने चीखते हुए अपना झुमका उतार कर फर्श पर फेंका। वो चीखते हुए रोते हुए अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। हैदर खान लब खींचे अभी भी रुख पलटे खड़ा था। आज मेरी मोहब्बत आप मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं है खान। वह अब रोते हुए अपनी कलाइयों में पहनी हुई चूड़ियां एक एक करके उतारते फेंक रही थी। मैं क्यों आपकी धड़कनें बढ़ाऊंगी? मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ खान? दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए, आपके जवान जज्बे जगाने के लिए वो ओस गुल थी, जो गंदी नाइटीज पहनकर आपका खून गरमाती थी। मुझ जैसी लड़की जिसे वो सब पहनना ही नहीं आता, जिसे गुर्बत के लम्हात में आपको खुश करना नहीं आता, मुझसे आप कैसे खुश हो सकते हैं?
وہ چیختے ہوئے اپنے دوپٹے سے پینس اتار رہی تھی۔ حیدر خان نے پلٹتے ہوئے اسے اب دیکھا۔ وہ اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک چکی تھی، اب اس کے سامنے بغیر دوپٹے کے لہنگے بلاؤز میں اپنے دو آتشا روپ لیے کھڑی تھی۔ کیا دیا ہے آپ نے مجھے اپنی قربت میں، محبت میں خان؟ آج تک عشق کا دعویٰ کرتے ہیں مجھ سے، بے وفائی کر لی اور اس گل کو میری جگہ دے دی، اگر دینی تھی تو دیتے خان۔ کیوں وعدے کیے خانم؟ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور اس گل تو میری بہنوں کی طرح ہے، اسی بہن سے نکاح کر لیا، مجھے حویلی سے نکال دیا۔ فرشتے حیدر خان کو دیکھتے شدت گریا سے چیخے۔ مقابل کی بے وفائی سے اس کی روح تک چھلنی کی تھی۔ کمرے میں اس گل کی نائٹیز دیکھ کر تو آج تک وہ کانٹوں پر لوٹتی تھی۔ میں نے نہیں نکالا تھا، حیدر خان نے اسے سرخ نم زدہ آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ آنکھ کے سامنے گئی تھی اپنے لالا کے ساتھ، ہاتھ پکڑ کر روک لیتے، ایک آواز دے دیتے۔ فرشتے شدت سے روتے ہوئے بولی، اس بات کی سزا دی تھی تم نے مجھے، اب اتنا کیوں رو رہی ہو؟ وہ نم لہجے میں بولا، کب دی سزا؟ روتی ہوں اور ساری عمر اس بات پر روں گی کہ میرے خان نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ ہچکیوں سے بولی، جب میرے بیٹوں کو میرے سامنے لے کر گئی تھی، ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، بہت تڑپا تھا تب میں بھی، تمہارے ایک بار پلٹنے، ایک پکار کا میں بھی منتظر تھا۔ وہ بھاری قدموں سے آہستگی سے اس کی طرف بڑھا۔ فرشتے نے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے تھے۔ تمہیں دھوکہ دے کر میں بھی خوش نہیں رہا خانم، دن رات سولی پر لٹکا تھا، کانٹوں کے بستر پر سوتا تھا، وہ بھاری آواز میں بولتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سولی پر نہیں، اس اوس گل کے باہوں کا ہار بنے رہتے تھے، کانٹوں کے بستر کو بھی وہ گرم کر کے رکھتی تھی۔ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھا گئی۔ وہ تھی خانم، تم ہو، اس کے ساتھ میں ہمیشہ تمہیں یاد کیا، مگر تمہاری قربت میں اپنا آپ بھول جاتا ہوں، جسے آج تمہیں ایسے دیکھ کر میں بھول چکا ہوں، تم انسان ہو یا جنت سے اتری ہوئی کوئی حور۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتے اس کے نازک وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بھاری آواز میں بولا، غلطی ہو گئی مجھ سے، بہت بڑی، مجھے آپ کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ روتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھا گئی۔ میں کیسے بتاؤں تمہیں اپنی مشکل کوئی، تمہیں دیکھے تو دھڑکے میرا دل، کلیجے سے تم کو لگا کر رکھوں گا، تمہیں دھڑکنوں میں بسا کر رکھوں گا۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اب نہیں آؤں گی آپ کی خوبصورت باتوں میں خان، نہیں رہنا آپ کے ساتھ، فیصلہ ہو چکا، چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان کا دم نکلا تھا۔ وہ اس کی طرف ایک ہی جسم بڑھتے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے، اس کے میرون لبوں پر چھپ گیا تھا۔ فرشتے نے روتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے گجرے سے سجے جوڑے میں بے دردی سے ہاتھ ڈالے، اس کے لبوں کو سختی سے اپنے لبوں میں پیوست کیے، اس کے لبوں کو کنتھاری کرنے لگا۔ فرشتے سسکتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی۔ وہ اس کے جوڑے کو بے دردی سے اپنی مٹھی میں بھرتے ہوئے اس کی سانسیں بے دردی سے چرا رہا تھا۔ موتیوں کا گجرا ٹوٹ کر نیچے بکھرا تھا، فرشتے کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ اتنی شدت سے اس کی سانسوں کو چرا رہا تھا، وہ سسکتے ہوئے اب کی بار اس کی شال مٹھیوں میں جکڑ رہی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کو مکمل طور پر چرا گیا تھا۔ فرشتے بن آپ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ فرشتے لمحہ بلمحہ بے جان ہو رہی تھی۔ فرشتے حیدر خان کی شدت وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کی اکھڑتی سانسوں کو محسوس کرتی مزید شدت سے اس کی سانسوں کو خود میں قید کر گیا۔ حیدر خان اس کی نچلے لب پر اپنی شدت کا زخم دیتے پیچھے ہوا۔ فرشتے سے سکتے ہوئے پیچھے کو لڑکڑ آئی تھی۔ وہ اس کی کمر سے تھامے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ جو دل ہی تمہارے نام سے دھڑکتا ہو، کیسے نہیں تمہارے لیے دھڑکے گا خانم۔ وہ اپنے دیے ہوئے زخم پر اپنی زبان پھیرنے لگا۔ فرشتے کی شال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے اس کی زبان کا مرہم اپنے لبوں پر برداشت کر رہی تھی۔ تم عشق ہو میرا خانم، کوئی عورت حیدر خان کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کا چہرہ نرمی سے تھام گیا۔ حیدر خان کے جسم تک تو رسائی حاصل کر گئی نا خان؟ وہ ہچکی لیتے شکوہ کر گئی تھی۔ نادم ہوں خانم، معاف کر دو، کہو تو تمہارے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ نم آواز میں بولتے فرشتے کی تھوڑی کے دل پر اپنے دانت کاٹ گیا۔ فرشتے نے سسکی لی۔ وہ اس کے دل پر اپنے دانت شدت سے گاڑے ہوئے تھا۔ میری دھڑکنیں بڑھانے کے لیے تمہارا یہ دل ہی کافی ہے خانم۔ وہ اس کے دل کو شدت سے چوم گیا۔ فرشتے شدت سے رو دی تھی، اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چومتے اس کی چوکر کی ڈوری کھینچتے ہوئے اس کا چوکر ڈھیلا کیا۔ وہ اب اس کی گردن پر جھکے وہاں اپنے دہکتے لب رکھ رہا تھا۔ فرشتے آنکھیں موندے حیدر خان کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھنسا گئی تھی، اس کے پور پور میں سکون کی لہریں اتری تھیں۔ اپنے خان کے بغیر رہنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ کر ان 2 سالوں میں ہر لمحہ بکھر رہی تھی۔ یہ 2 سال نہیں، 2 صدیاں تھی۔ اس کی روح حیدر خان کے لیے کرلاتی تھی۔
تڑپتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے خان سے نفرت نہیں کی تھی۔ وہ اس کی گردن پر جھکا اس کی گردن پر اپنی شدتوں سے داغدار کر رہا تھا۔ فرشتے کی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ حیدر خان اسے کمر سے جکڑے اوپر کو اٹھا گیا تھا۔ فرشتے کی کھلکھلاہٹ بڑھی تھی۔ وہ اسے کمر کی دونوں سائڈ سے جکڑے ہوئے گھوما تھا۔ خان، فرشتے شرمیلی آواز میں پکارتے ہوئے ہنسی تھے۔ قربان جائے حیدر خان تمہارے خان کہنے پر، قربان جائے حیدر خان تمہارے شرم پر، قربان جائے حیدر خان تمہاری ہر ادا پر، جب تک زندگی رہے گی یہ خان صرف تمہارا ہے۔ حیدر خان اس کی طرف دیکھتے پشتوں میں گمبھیر آواز میں بولا، قربان جائے یہ خانم اپنے خان کی ہر بات پر۔ فرشتے نے اسے دیکھتا بھیگا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ حیدر خان کی آنکھوں سے آنسو برسے تھے۔ حیدر خان کی آنکھوں سے آنسو برسے تھے۔ فرشتے نے بے یقینی سے حیدر خان کی آنکھوں کو چھوا۔ وہ مسکراتے ہوئے نیچے اتر گیا۔ خان، فرشتے بے یقین ہوتے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے، پھر سے اس کی آنکھوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھو گئی تھی۔ اب تو یقین کر لو خانم، یہ خان تم سے شدید محبت کرتا ہے۔ اب تو یقین کر لو خانم، یہ خان تم سے شدید محبت کرتا ہے۔ وقت کے دھاروں میں تمہارا خان بہہ گیا تھا مگر محبت صرف تم سے ہی کی تھی۔ تم ہی وہ عورت ہو جسے اس خان نے سجدوں میں مانگا تھا۔ 5 سال تمہارا انتظار کیا، تمہاری قسمت بری نہیں تھی۔ میری دعاؤں کی شدت نے تمہاری قسمت کو بھی اچھا ہونے ہی نہیں دیا تھا، کیونکہ تمہیں اولاد محبت صرف مجھ سے ملنی تھی۔ تمہارے دل کو صرف تمہارے خان نے چھونا تھا۔ دیکھو تمہارے دل میں خدا نے صرف تمہارے حیدر خان کو رکھا۔ یہ دھڑکنیں میری تھی خانم، صرف میری۔ حیدر خان اس کی دھڑکنوں پر جھکے وہاں اپنے لب شدت سے رکھ گیا تھا۔ فرشتے کی آنکھوں سے جھرنا بہا تھا۔ وہ سچ میں تو یہی کہہ رہا تھا، سچ ہی جو کہہ رہا تھا۔ شاہ نواز نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل کو نہیں چھوا تھا۔ ان 5 سالوں میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی شاہ نواز سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان 2 سالوں میں اس نے کبھی حیدر خان سے محبت ایک لمحے کے لیے کرنا بند نہیں کی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو شدت سے چھوڑتا گھٹنوں کے بل بیٹھا، بلاؤز سے جھانکتے اس کی دودھیا پیٹ پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ شدت سے اس کے پیٹ کو چوم رہا تھا۔ فرشتے سرخ گلاب بنی اس کے لبوں کی نرماہٹ اور گرمائش برداشت کر رہی تھی۔ حیدر خان کی انگلیاں اس کے لہنگے کے سائڈ ڈوریوں میں الجھ رہی تھی۔ فرشتے جی جان سے لرز رہی تھی۔ وہ اپنے دانتوں سے اب ڈوریاں کھول رہا تھا۔ اس کا لہنگا ڈھیلا ہوا تھا۔ فرشتے کے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ وہ زمین سے اٹھتے اسے اپنے گود میں اٹھا لیا تھا۔ فرشتے کی شال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ فیڈ کیوں چھڑوایا دراب زراب کا؟ مجھ سے بھی اجازت بھی نہیں لی؟ حیدر خان نے اس کے خوبصورت نقوش کو گہرائی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ محبت کے دن ہیں، محبت کی راتیں لبوں پر ہیں، ہر دم محبت کی باتیں، بڑی خوبصورت لگے زندگانی تیرے نام کر دی ہے میں نے جوانی۔ فرشتے شرمیلے لہجے میں مدھم سا گنگنائی تھی۔ فرشتے کی گنگناہٹ حیدر خان کا بلند و باں کہہ کر گونجا تھا۔ یہ سب کچھ اسے یقیناً اورسلا نے سکھایا تھا۔ وہ آج پہلی بار اورسلا سے امپریس ہوا تھا۔ فرشتے حیدر خان کے کہکے پر اس کے سینے میں وہ چھپا گئی تھی۔ وہ اسی لیے چھت میں سجے ٹینٹ کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے فرشتے کو گدے پر نرمی سے لٹاتے حیدر خان نے اس ٹینٹ کو اندر سے زپ سے اندر بند کیا۔ وہ اپنی شال اتارتے فرشتے کی طرف بڑھتے اس پر جھکا تھا۔ وہ حیدر خان کو دیکھتے اس کی قمیض کی بٹنوں میں انگلیاں پھنسا گئی تھی۔ فرشتے کی رنگت سرخ گلاب ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ دراب زراب کے فیڈ چھڑوانے کا مطلب پھر میں کیا سمجھوں خانم؟ حیدر خان کی شرارت بھری آواز بھی پر فرشتے سرخ ہوتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ حیدر خان کہکا لگاتے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا گیا۔ یہ جوانی میرے نام کر دی تو اب شرمانے کا فائدہ؟ آج رات تو میں اس جوانی کا ایک ایک لمحہ اپنی پناہوں میں قید کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ دراب صاحب کو فیڈ چھڑوانے کا فیصلہ کتنا ٹھیک تھا، کتنا غلط؟ وہ بھاری آواز میں بولتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے بلاؤز کی زپ نیچے کھسکاتے۔ اس کا بلاؤز کندھوں سے نیچے کھسکا گیا تھا۔ خان، فرشتے نے تڑپتے ہوئے اسے پکارا۔ خان، ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی سے تڑپ رہی ہو؟ حیدر خان مسکراتے ہوئے اس پر جھکے اسے اپنے باہوں میں شدت سے قید کر گیا۔ حیدر خان کی گرم سانسیں اس کی گردن پر بکھرتے اسے جھلسا رہی تھی۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے آنکھیں موندے ہوئے اس پر اپنا تمام وزن ڈالے ہوئے تھا۔ فرشتے حیدر خان کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ حیدر خان کے ایک ہاتھ کی بے باکی عروج پر تھی۔ فرشتے شرماتے ہوئے خود میں سمٹ رہی تھی۔
وہ مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی کے دل پر جھکے وہاں اپنے دانت کاٹ گیا۔ فرشتے کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی۔ وہ نیچے کی طرف آتے اسے گہرائیوں کو اپنے لبوں سے جھلساتے ہوئے اس کے بدن پر موجود ہر پردہ ریموو کر گیا تھا۔ اپنی شرٹ اتارتے ہوئے وہ فرشتے پر جھکے اس کی شدت سے خود میں قید کرتے اپنی شدتیں ڈھانے لگا تھا۔ اب دونوں مکمل طور پر ایک دوسرے کے بدن کا حصہ بنے تھے۔ پاس سے جلتا آتش دان ہیٹر کی گرمی اور ان دونوں کے بدن کی گرمی سے دونوں کے بدن سے پسینے میں نہلا چکے تھے۔ حیدر خان کی شدتیں عروج پر تھیں، فرشتے کی سسکیاں عروج پر تھیں۔ آج حیدر خان کی شدتیں سہنا اس پر بھاری ہو رہا تھا، وہ اس پر ذرا سا رحم نہیں کھا رہا تھا۔ خیمے سے باہر مدھم سے عکس میں وہ دو جسم ایک جان لگ رہے تھے، ایک دوسرے سے لپٹے، ایک دوسرے کی روح اور جسم کو سکون پہنچا رہے تھے۔ ان دونوں کا رمز عشق رمز جنون میں داخل ہوتا تکمیل پا چکا تھا۔ چھت پر برف باری بھی شدت سے برستی خیمے کو باہر سے برف کی چادر اڑا چکی تھی۔ وہ دونوں دنیا جہاں سے بے نیاز سسکیوں کا خوبصورت کھیل کھیل رہے تھے۔ انایا یلو شیشوں والے پٹھانی فراک میں ملبوس تھی جس پر یلو خوبصورت سی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے خوبصورت بال کھلے ہوئے تھے، مگر اس وقت وہ شال میں چھپی تھی۔ وہ درخزی خانزادہ کے ساتھ انیکسی کے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ درخزی خانزادہ للما خانم کے ساتھ بیٹھا صوفے پر براجمان تھا، جن کے ساتھ بیٹھا وہ کب سے احترام سے ان کے سامنے نگاہیں جھکائے ان کی باتوں کا جواب بہت احترام سے دے رہا تھا۔ انایا درخزی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ہی ملالہ خان بیٹھی تھی۔ ملالہ خانم ریڈ کلر کی فراک پہنے ہوئے تھی جو بے حد فٹنگ میں تھی، جس پر نیٹ کا دوپٹہ وہ کندھے پر ایک طرف ڈالے ہوئے تھی۔ اس کے سنہرے سلکی بال کھلے تھے، اس پر نگاہ نہیں ٹک رہی تھی، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کے عین سامنے ہی بیٹھی تھی۔ ملالہ خان کو دیکھتے انایا کے لب آج پوری طرح پیچھے تھے۔ وہ اس طرح درخزی خانزادہ کے سامنے بیٹھی تھی جیسے وہ اس کا محرم ہو۔ فراک کی فٹنگ میں تھی، گہرے گلے میں وہ اچھی خاصی عیاں ہو رہی تھی۔ آج وہ اور درخزی دونوں ادھر کھانے پر انوائٹ تھے۔ کھانا وہ لوگ کھا چکے تھے، اب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ درخزی کے خاص طور پر اسے بال ڈھانپنے کو کہا تھا، وہ ڈھیلا سا ڈریس پہننے کو کہا تھا۔ انایا کو للما خانم پر بھی حیرانی ہوتی تھی، وہ ملالہ خان کو ٹوکتی نہیں تھی۔ درخزی جو ایک غیر محرم تھا اس کے سامنے ایسے ہی آ جاتی تھی۔ درخزی خانزادہ نے انایا کو ملالہ کی طرف دیکھتے پا کر ملالہ خان کی ڈریسنگ کو ناگواری سے دیکھا۔ اس سب میں پہلی بار اس کی نظر ملالہ پر پڑی تھی، بلکہ اس سب میں پہلی بار اس نے نگاہ اٹھا کر ملالہ خان کی طرف دیکھا، اور ورنہ ڈائننگ روم میں بھی وہ اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی، مگر اب بھی اپنی بیوی کی توجہ مسلسل ملالہ خان کی طرف دیکھتے درخزی خانزادہ کی نگاہ ملالہ خان پر پڑی تھی۔ وہ ناگواری سے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ درخزی خانزادہ نے ملالہ خان کو قہربار نگاہوں سے گھورا۔ ملالہ خان درخزی خانزادہ کی سرد نگاہ پر جلدی سے خود کو نیٹ کے دوپٹے سے کور کر گئی، مگر انایا درخزی خانزادہ کی نگاہ ملالہ خان پر محسوس کر چکی تھی۔ درخزی کے گھورنے پر ملالہ خان نے کیسے جلدی سے خود کو کور کیا تھا، یہ بات انایا سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ کو ملالہ کا ناگواری سے دیکھنا انایا کو سوئی کی طرح چبھ گیا تھا۔ صرف اس پر حق رکھتا تھا، اسے ٹوک سکتا تھا، وہ کیسے ملالہ کو گھور سکتا تھا یا ایسی نگاہوں سے دیکھ بھی سکتا تھا۔ ملالہ خان اسے کچھ نہ لگتی تھی۔ انایا انگیٹھی میں جلتے کولوں کی مانند دہک رہی تھی۔ انایا درخزی کی پکار پر اس نے خفت بھری نگاہ جلتی نگاہوں سے دیکھا۔ ادھر آؤ۔ درخزی خانزادہ کی نرم پکار پر اس کے اندر جلتے شعلوں پر نرم پھوار پڑی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھتے درخزی کی جانب بڑھی۔ للما خانم کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ملالہ خان کی رنگت سرخ ہوئی تھی، آنکھیں شدت سے بھیگی تھی۔ قہوے کے ٹرے لاتی پشیمانہ نے ترہم آمیز نگاہوں سے ملالہ خان کی طرف دیکھا تھا، جو پچھتاوے کی آگ کے ساتھ حسد اور رکابت کی آگ میں بھی جل رہی تھی۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ راتوں کو روتے چیخیں مارتے ہوئے گزر رہا تھا۔ درخزی خانزادہ کے ساتھ اس کی بیوی کو دیکھ کر وہ دن رات روتی تھی۔ انایا درخزی خانزادہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تو درخزی مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے، اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی ہتھیلی شدت سے چوم کیا۔ ملالہ خان جلدی سے ٹیبل کی طرف بڑھتے گھٹنے کے بل بیٹھتے، چائے کی کیتلی سے قہوہ پیالیوں میں اڈیلنے لگی۔ وہ قہوہ پیالیوں میں کم اپنے ہاتھ پر زیادہ ڈال رہی تھی، اس کا ہاتھ گرم قہوے سے جل رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے درخزی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ انایا نے یہ دیکھتے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلا۔ درخزی خانزادہ جبڑے بھینچتے صوفے سے اسی لمحے اٹھا تھا۔ انایا بھی
صوفے سے اٹھی تھی۔ ملالہ للما خانم کے سخت پکار پر ملالہ خان نے سسکی بھرتے کیتلی ٹرے میں رکھی۔ وہ اب نظریں جھکائے وہیں پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ درخزئی بیٹھو، للما خانم نے سنجیدگی سے کہنے پر درخزئی لب کھینچتے واپس بیٹھا تھا۔ عنایہ بھی گہرا سانس بھرتے بیٹھ چکی تھی۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ عنایہ درخزئی خانزادہ کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ملالہ خان روتے ہوئے اپنا چہرہ دوپٹے سے بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ عنایہ کے صبر کا پیمانہ ریفریز ہو رہا تھا ملالہ خان کی حرکتیں دیکھ کر۔ آج اسے درخزئی خانزادہ سے ہر سوال کا جواب چاہیے تھا۔ مرحبا لالا، بہرمند کی آواز پر درخزئی خانزادہ نے اسے دیکھتے سر ہلایا۔ کیسے ہیں بھائی؟ کیسی ہیں بھابھی؟ وہ مسکراتے ہوئے عنایہ اور درخزئی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، عنایہ کے بجائے درخزئی خانزادہ نے جواب دیا۔ اچھا بات ہے لالا، ٹھیک ہی ہونا چاہیے، مگر بھابھی نے مجھے بتایا تھا تمہارا اور بھابھی کا بیچ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرمند کی بات پر عنایہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کب ملے تم عنایہ سے؟ درخزئی خانزادہ صوفے سے ڈیگ چھوڑتے سیدھا ہوا۔ رنگت غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ باغ میں ملا تھا بھابھی، کچھ دن پہلے بھابھی باغ میں کھڑا تمہیں یاد کرتے رو رہا تھا۔ بھابھی سے ہم نے ہمدردی کر لیا، پوچھا بھابھی کیوں رو رہا ہے، تو بھابھی نے روتے ہوئے بتایا تم اس سے محبت نہیں کرتا، اسے پیار نہیں کرتا، اسے ابھی تک اس کا حق بھی نہیں دیا۔ بہرمند مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے عنایہ سے زرد ہوتی رنگت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی رنگت میں سرخیاں گلتی شدت سے گھل رہی تھیں۔ آنکھوں کی رنگت لہو رنگ ہوئی تھی۔ درخزئی ایسے بات نہیں ہوئی تھی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے ایسے نہیں بتایا، ہمارے بیچ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، آپ نے مجھ سے اپنا حق نہیں لیا، یہ خود ہی اندازہ لگایا تھا۔ عنایہ نے درخزئی خانزادہ کی سرخ رنگت دیکھتے کپکپاتے لبوں سے ڈرتے ہوئے وضاحت دی۔ عنایہ کی بات پر للما خانم، ملالہ خان، پشمانہ سب کے منہ کھلے تھے۔ درخزئی خانزادہ طیش و عالم سے اپنے اندر اٹھتے شعلوں پر قابو پاتے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ عنایہ خوفزدہ ہوتے ہوئے وہ سب کہہ کر گئی تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا کسی کے سامنے یہ بات آئے۔ درخزئی بہرمند کو گھورتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ بہرمند نے جواباً مسکراتے ہوئے درخزئی خانزادہ کو دیکھا۔ درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اگر وہ اس بات کو غیرت کا مسئلہ بناتے بہرمند پر چیخا تھا تو اس کے اور عنایہ کے ریلیشن پر مزید سوال اٹھتے۔ بہرمند خان تو ابن ڈھیٹ تھا، وہ آج بھی اس کی مار آرام سے کھا لیتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، الٹا سب سے سوال کرتے۔ خانم بھی آج میں اس مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا تھا۔ وہ بہرمند کو خون اتری آنکھوں سے گھورتے ہوئے خانم کی طرف متوجہ ہوا۔ عنایہ میرے ساتھ رخصت ہو کر آئی تب وہ کم عمر تھی، اس لیے میں چاہتا تھا یہ سب رسم و رواجوں سے ہو، مطلب دھوم دھام سے وہ دلہن کا جوڑا پہنے، وہی سب رسمیں ہوں جب ایک دلہن رخصت ہو کر آتی ہے۔ آپ بڑی ہیں، آپ ہمارے نکاح میں بھی شریک نہیں ہوئی، تو میں چاہتا ہوں 2 دن بعد آپ اپنی دعاؤں میں عنایہ کو رخصت کرتے میرے حوالے کریں۔ درخزئی للما خانم کا ہاتھ پکڑے سنجیدگی سے بولا تو بہرمند غصے سے جبڑے بھینچ گیا۔ بازی الٹی پڑ گئی تھی، اس نے تو آج بہت کچھ سوچا تھا۔ درخزئی خانزادہ کا شرمندگی بھرا چہرہ دیکھنا تھا، اسے چیختے چلاتے ہوئے دیکھنا تھا۔ ٹھیک ہے درخزئی، ایسے ہی ہوگا جیسے تم چاہو گے۔ للما خانم گہرا سانس لیتے موقع کی نزاکت کو سمجھتے سنجیدگی سے بولی۔ للما خان نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ملالہ خان نے ڈبڈبائی آنکھوں سے للما خانم کو دیکھا تھا جو اتنی آسانی سے یہ سب مان گئی تھی۔ ٹھیک ہے خانم بھی، اب 2 دن بعد ملاقات ہوگی۔ درخزئی صوفے سے اٹھا سنجیدگی سے بولا۔ کیوں بہرمند؟ 150 بکروں کا انتظام تو ہونا چاہیے، اتنی شاندار دعوت کا ارینج کرو گے نا تم؟ درخزئی بہرمند کو گھورتے ہوئے لفظ چباتے دانت پیستے بولا۔ مرحبا لالا، مرحبا لالا، ضرور، اس سے بھی شاندار دعوت ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے صوفے سے اٹھتے درخزئی خانزادہ کی طرف بڑھا۔ درخزئی ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے سے روک چکا تھا۔ بہرمند اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے رک گیا تھا۔ چلیں یا آج رات یہیں رکنے کا ارادہ ہے؟ درخزئی نے سرد نگاہ عنایہ پر ڈالی جو فقر رنگت کے ساتھ پریشانی سے بیٹھی تھی۔ درخزئی کی بات پر عنایہ جلدی سے صوفے سے اٹھی۔ اگر 2 دن بعد رخصتی کرنا ہے سب رسموں کے ساتھ تو 2 دن اس کو ادھر رہنے دو، للما خانم نے صوفے سے اٹھتے کہا۔ خانم بھی یہ تو رسمیں ہیں جو 1 گھنٹے میں بھی پوری ہو جائیں گی، اپنی بیوی کو وہ 1 گھنٹہ یہاں پر چھوڑنے سے بھی میری جان جائے گی، 2 دن اسے ادھر چھوڑا تو سچ میں جان سے جاؤں گا۔ درخزئی خانزادہ ایسے سنجیدگی سے بولتے عنایہ کا ہاتھ نرمی سے تھامے وہاں سے چلا گیا تھا۔
چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اور میرے دل کا سکون ہو تم، میں نے نیکسٹ ایپیسوڈ 16 ایپیسوڈ جو تھی اس کی وہ اپلوڈ کر دی ہے. لنک آپ لوگوں کو کامنٹ باکس میں مل جائے گا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ریڈ کریں تو پلیز لنک پہ کلک کریں اور چینل پر پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.